وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ جی سب کو جزائے خیر دے اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے۔ تو دوسری چیز کا آغاز آمین۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، پہلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 9 سورہ صف کی، ترجمہ پڑھ لیا اور کل اس کی تشریح بھی ہو گئی تھی، لیکن کچھ چیزیں بتانی ہیں حدیث جو ہے وہ بھی ایک دو ہمارے پاس ہیں اور وہ بھی ساتھ یاد رکھیں گے۔ یہ جو آیت ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں 3 دفعہ آئی ہے، کل ہی تک تو 3 دفعہ بیان ہی یہی الفاظ ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تو اس کا ترجمہ ہم اچھا یہ ہے کہ ہوا کا کر لیں کہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، وہ اللہ، الذی وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق اور ہدایت کو جو کہ ایک ہی ہے، علی الدین کلہ تمام ادیان پر غالب کر دے، تو عزت ہے کر دیں، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ اگر مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو یا کیوں نہیں کرنا تو خواہ مشرک اس سے ناپسند ہی کرتے ہوں۔ یہ الفاظ آپ نے ترجمہ کیا، اگر کیوں نہ ہو بریکٹ میں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ چیز ہے کہ آپ بتایا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ہدایت کو اور دین حق کو انہوں نے آغاز کر دیا، اکیلا بندہ، کیوں جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ خلاصہ بتاتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یا کوئی معبود نہیں مگر اللہ، تفلحو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو سننے ساتھی، جی سر۔ تو یہاں جو لا الہ الا اللہ ہے وہی الہدا ہے، وہی دین حق ہے۔ یہ قرآن مجید یا سنت یا جتنی بھی ہے وہ ایک ہی چیز کے آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف دنیا کے اندر ہو جائے اور بندہ اللہ کو مالک مان لے، خود غلام بن جائے، اپنی پوری زندگی غلامی میں گزار دے۔ اور وہ غلامی کے اندر گزارتے ہوئے کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اور اللہ کی ہدایت کو اس دنیا پر، دنیا کے جتنے بھی آنے ہیں ان پر غالب کرنا ہے۔ اب اس میں بتایا تھا کہ ایک دفعہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے اس کو غالب کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ کس کی باری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیظہرہ کا مطلب غالب کرنا۔ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہاتھ کے اندر تلوار ہوگی اور لوگوں کو، جو لوگ جو مطلب سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ کی آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ بھئی آپ نے لوگوں کو تہ تیک کرنا ہے اور تہ تیک کر کے اپنے دین اسلام کو پھیلانا ہے۔ کیوں جی، یہ ہے تاثر یا نہیں ہے؟ کیسے ہی جی، اور یہ نہیں ہے تاثر اس وجہ سے کہ
ان ساتھیوں سے یہ پوچھا جائے یا ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال یہی قرآن اور یہی دین حق، اس کے اندر کسی بندے کو نہیں مارا جی، مکہ کے اندر۔ اچھا، پھر جب گئے ہیں مدینہ کے اندر تو بدر بھی دفاع میں لڑی، احد بھی دفاع میں لڑی، خندق بھی دفاع میں لڑی، ایسی ہے جی۔ جی بالکل۔ جی سر۔ اچھا، اب اس دوران کیا یہ تھا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت، پہلا پارہ ہمارا بہت ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اس کے اندر کیا چیلنج ہے قرآن مجید کا جی؟ اس طرح کی کوئی صورت لے آؤ، ایک صورت، اور ایک صورت قرآن مجید کی سب سے، وہ کتنی آیات ہیں؟ 3۔ 3 آیات، اتنی ایک صورت ہی لے آؤ جس کے اندر اوصاف قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب کا چیلنج، کتاب دین حق اور الہدا، یہ وہ نور جو اوپر پڑا تھا، وہ نور اصل میں قرآن مجید ہی ہے، جو اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے احکامات ہیں۔ تو وہ چیلنج موجود ہے، تو لہذا وہ غالب ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل۔ جی وہ غالب ہو گیا۔ وہ غالب اس طریقے سے ہو گیا کہ اس چیلنج کو آج تک کسی بندے نے قبول نہیں کیا اور نہ اس ایسی کوئی چیز لے کے آیا ہے۔ اب ہمارے لیے دنیا کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر جو احکامات لکھے ہوئے ہیں ان کا پرچار لوگوں تک کرنا، ان کو سمجھانا، واعظ و نصیحت کرنا۔ اور واعظ جب لفظ آتا ہے تو اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ عرب کے اندر موعظۃ الحسنہ یا واعظ جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ محبت کا عنصر ہوتا ہے۔ واعظ کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے؟ نصیحت جی، جی جی سر، ہاں، نصیحت واعظ کرنا۔ کہتے ہیں نصیحت کو جی، لیکن وہ تو الدین و نصیحہ، وہ بھی نصیحت ہے، لیکن واعظ اور نصیحت کے اندر فرق یہ ہے کہ واعظ کے اندر وہ نصیحت ہے جس کے ساتھ محبت ہو۔ تو جب بھی آپ واعظ کریں، دوسرے کو نصیحت کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں قرآن مجید، ہم نے تو ماشاءاللہ 28 پارے پڑھ لیے ہوئے ہیں اور قرآن مجید پورا ترجمے کے ساتھ آتا ہے۔ بھائیو، اگر ترجمے کے ساتھ آتا ہے اور بات کرنی نہیں آتی کہ کس طریقے سے کرنی ہے، تو پھر ہم نے بھائیو قرآن مجید کا اثر نہیں لیا۔ کیا لیا ہے؟ صحیح۔ جی نہیں لیا۔ نہیں لیا۔ کیوں کہ قرآن مجید کے اندر فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے، تو اپنے وقت کے فرعون کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وقولا، اور تم دونوں کہنا، لہو، اس کے لیے، قولا لینا، جی، نرم بات۔ نرم بات۔ یہ جو نرم لہجہ ہے نا، غرور و تکبر سے خالی، جی، اور دوسرے کی محبت کے ساتھ کہ یہ بندہ، اس کے بھی عذاب ہوئی ہیں، ان سے یہ بنا ہوا ہے، یہ جہنم کے اندر نہ چلا جائے۔ یہ بھائیو پہلی چیز ہے جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے اندر آتی ہے جی۔ تو یہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پھر بھائیو یہ آتی ہے کہ پھر ایک تڑپ ہو، کیا؟ آج میرے پاس ایک بات، اپنا ایک ٹیکسٹ آئی وہاں سے کہ بھئی کوئی بہشتی دروازہ کھول دیا گیا ہے اور اس میں سے 1.5 لاکھ لوگ پاک پتن کے اندر سے نکلیں گے، اور ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ میں بہشت کے اندر چلا گیا ہوں۔ کیوں جی؟ صحیح۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب یہ لوگ کون ہیں؟
یہ لوگ پی ایچ ڈیز بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں بغیر نام لیے، وہ بھی عالم بھی ان ہیں۔ دروازوں کے جی وہ بھی ان دروازوں کے اندر سے جانا پسند کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ اگر انسان رہے گا تو وہ امی ہے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ انپڑھ ان پڑھ۔ ان پڑھ کو۔ اللہ کی بات مانو گے تو آپ نے خود پڑھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ بھائیو رٹ لیں، الا امانیہ آگے آتا ہے، لیکن جو لا یعلمون الکتاب ہے ان میں سے ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر اپنی خواہشات۔ تو اپنی خواہشات تو سارے جانتا ہے۔ تو جو اصل بریکٹ میں کروانا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا ہوا، نہیں جانتا، وہ بے شک سائنٹسٹ بھی ہے اور وہ مارس پر بھی پہنچ جائے، وہ چاند پر بھی پہنچ جائے، وہ کتنا کچھ بھی سائنٹسٹ بن جائے، لیکن اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان نہ ہو تو آپ اس کو عالم کہیں گے یا امی کہیں گے؟ امی امی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اندر کوئی کدورت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ تو کہتا ہے کیا کہ بھئی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یقولوا انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی، کہ ان قریب ہم انہیں ان کے نفسوں میں اور اس آفاق کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ زبان سے کہہ اٹھیں گے کہ یہ اسلام، یہ قرآن حق ہے۔ حتی اب یتبین لہم الحق۔ حتی یتبین، جی، انہ الحق، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پروفیسر صاحب جی۔ تو اگر کوئی کسی بندے کو اور ریسرچ کے اندر یا اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی دیکھ لے، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، تو بھائیو وہ مطلب ہے کہ دنیاوی علم ہے، وہ پڑھا ہوا نہیں، وہ امی ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت یہی کہتی ہے، اگر نہیں تو آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ غلط ہوں میں۔ صحیح اور اگر اس بندے نے اللہ کے الفاظ کو پڑھ لیا اور ان کو جان لیا کہ کیا کہتے ہیں، تو وہ بے شک پی ایچ ڈی نہ بھی ہو تو وہ کم از کم جو ہوگا وہ ان پڑھ نہیں ہوگا، اور جو ان پڑھ نہیں ہوتا وہ جاننے والا ہوتا ہے، عالم، جی، عالم، جاننے والا۔ اور عربی کے اندر عالم سائنسدان کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی سر۔ جی سر۔ اب جو چیز ہے وہ بھائیو یہ ہے کہ جو جہاد قتال، جہاد تو لفظ آ گیا جس کے اندر میں نے مفہوم بتایا، قتال لفظ ہے اصل میں جو لوگوں کے ذہن میں ہے، ان کو بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی، سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب لکھی ہے اپنے یہ سیرت النبی، جی، جی آپ کو پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوے کیے ہیں اور جتنے سریے کیے ہیں اس کے اندر دونوں طرف سے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ وہ 1000 سے زیادہ نہیں ہے چند سو۔ جی، وہ 300 کوئی 56 جو میرے ذہن میں آتا ہے، اتنے افراد ہیں جو قتل ہوئے ہیں۔ جی تو میں پوچھوں گا ان لوگوں سے بھی، اور آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلتا۔ یہ تلوار تب آتی ہے کہ جب لوگ دوسرے لوگوں کے لیے مشکل بن جاتے ہیں، انہیں نہیں کلمہ پڑھنے دیتے، انہیں جنت میں نہیں جانے دیتے، اپنا دین پھیلاتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف جہاد ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے، اس لیے کہ تم نے اگر جہنم میں جانا ہے تو جاؤ، دوسروں کو جنت میں جانے سے اپنا جنت میں جانے سے تو نہ روکو۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر جی سر۔ اچھا جی، اب آتے ہیں نئے سبق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور یہ ذہن میں رکھیے گا، دین غالب کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کا۔ اور دین غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ انسان کا کام ہے، مسلمان کا یہ کام ہے۔ انسان کا۔ بالکل جی، رسالت نبوت ختم ہو گئی لیکن رسالت کا کام ختم نہیں ہوا، وہ جاری ہے۔ اور وہ اس وجہ سے جاری ہے، میں اور آپ یا میرے بعد میں آنے والے لوگ وہ جنت کا راستہ تلاش کر لیں، اس کے لیے کوشش کریں اور دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اب جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جی آج لفظ آ رہا ہے تجارت۔ پہلا پارہ پڑھا تھا تو اللہ کو یہ جو انسان تجارت کرتا ہے، تجارت فائدے کے لیے کرتا ہے یا نقصان کے لیے؟ فائدے کے لیے۔ اور اگر وہ نقصان کے لیے کرے گا تو پاگل ہوگا، کیسے ہی ہے؟ جی صحیح۔ نقصان کے لیے کوئی تجارت نہیں کرتا بلکہ چھوڑ دیتا ہے اس تجارت کو جس کے اندر نقصان ہو۔ تو ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ یہ خرید و فروخت تجارت میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ وما کانوا مہتدین، اس لیے کہ وہ ہدایت پانے والے یا ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اب یہاں بھی تجارت کا لفظ آ رہا ہے، اور اس سے پہلے اور ایک بات سن لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے بھی پہلے کہا ہے کہ تمہارے نفس اور تمہاری جانیں یہ ہے میری، یہ ہے کس کی؟ میری، میں انہیں خرید رہا ہوں اور آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت کی جو قیمت اللہ نے لگائی وہ صرف ایک ہی لگائی ہے کہ تمہارے نفس، تمہارے مال، جی یہ میرے دیے ہوئے ہیں اور میں ان کو دوبارہ میں ان کو خرید لیا ہے میں نے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے خریدا ہوا ہے اور پھر ہمیں اس کے اوپر اپنا تصرف دے دیا ہوا ہے، تو ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اس پر تصرف نہیں، تصرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، اس کو اس جگہ پر خرچ نہیں کریں گے یا اس طریقے سے خرچ نہیں کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان۔ آئیے آپ ایک آیت یاد کریں اور اس کے بعد پڑھتے ہیں کیا؟ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، اور آگے کیا ہے پروفیسر صاحب؟ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، جی وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور کامیاب وہ ہو گیا۔ آئیے اب پڑھتے ہیں یہاں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، حل کیا، میں، ادلو کے ساتھ علا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، دکھانا، بتانا، دلیل کے ساتھ دوسرے کو قائل کرنا۔ یہ ادلو کے بعد علا آ رہا ہے۔ حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں، تنجیکم جو تمہیں نجات دے دے گی،
بچا لے گی، ہم نے نجات الفاظ اس کے اندر تمہیں نجات دے دے گی، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، جی دردناک عذاب سے۔ یہ جناب تجارت یہاں آ گئی۔ ابھی یہ تو اپنا یہ سمجھیں کہ یہ ٹائٹل ہے، آگے پڑھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں، وہ تجارت کیا ہے۔ تو میرے ساتھ پہلے پڑھیں، یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب بتایا تھا کہ اس کے اندر دل کی حالت اللہ جانتا ہے، زبان سے جس نے اقرار کر لیا اللہ نے اس کو منافق نہیں کہا ہے ارادتاً، وہ بھی ایمان کے اندر وہ بھی موجود ہیں اس کے اندر۔ اب وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سے بدلہ لے لے گا۔ لیکن یہاں ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، حل ادلکم، کیا میں کیا تمہیں نہ بتاؤں؟ رہنمائی کیا میں تمہیں بتاؤں، یہ صہیب کے لیے ہے، مضارع ہے بیٹا، الف، اسجودو کا مطلب ہوتا ہے میں سجدہ کرتا ہوں، اعلم کا مطلب ہوتا ہے میں جانتا ہوں، ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں؟ حل ادلکم علی تجارت کا ترجمہ جی، کیا میں تمہیں ایسی نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں، تنجیکم، جو تمہیں نجات دے، جو تمہیں نجات دے دے گی، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ دردناک عذاب سے۔ اب میں پوچھوں گا اپنے ڈاکٹر ڈاکٹر سرشار بھائی سے پوچھتے ہیں، یہ تن جی کم کا تے کیوں آیا ہے، یون جی کم کیوں نہیں آیا؟ تمہیں اگر پتہ ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں نہیں جی۔ اچھا جی، اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ سر یہ تجارت یہ جو ہے مؤنث ہے۔ ویری گڈ، ہاں جی۔ اور یہ میں نے پوچھا تھا صہیب بیٹے کے لیے، عبداللہ کے لیے، یہ جو تجارتن آ رہا ہے، یہ تے گول، ذرا اگر ایرو تھوڑا سا لگائیں تو پتہ چل لے گا کون سی تے ہے۔ ایک اصل میں تے پہلے ہے، ایک آخر میں، نہیں جی نہیں تجارتن جی، یہ جی تجارت مؤنث والی تے، یہ تے، ہاں یہ گول تے، یہ جس جگہ پہ بھی آئے گی قرآن مجید کے اندر وہ لفظ مؤنث ہوگا، تجارتن جی۔ سہیب بھائی سمجھے ہیں؟ جی سر۔ اب اگر تجارتن فائل بنے گا تو اس کے لیے تن جی کم آئے گا، تے کا لفظ آئے گا جی، جو تمہیں بچا لے من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ آگے چلتے ہیں، آگے لا بھی ہے اور ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر پروفیسر صاحب جو ہیں وہ علیم تک ترجمہ کریں گے بعد میں۔ جی تؤمنون باللہ، اب یہ یاد رکھنے ہے بات، یہاں میں اس کو ذرا اطمینان سے سننا ہے، ادھر ادھر اگر دھیان ہے تو میری طرف دیں۔ تؤمنون باللہ، آپ نے پہلے پڑھا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جی، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، آگے کیا الفاظ ہیں لا تعبدون پہلے پارے الا میں؟ اللہ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون، ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے؟ تم اللہ کے سوا تم عبادت نہیں کرو گے، جی وعدہ تھا وہ، لیکن امر کا صیغہ آگے آ رہا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس کا بھی ہم نے مستقبل میں کیا تھا۔ یہ جو امر کا صیغہ اپنا مضارع کے اندر آتا ہے، یہ اب تو منون کا ایک تو ترجمہ ہے تو منون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، جی ورسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، جی ایک ترجمہ یہ ہے۔
دوسرا ترجمہ جو امر میں آئے گا اور مضارع کا صیغہ ہوگا تو وہ عربی کا قاعدہ ہے بھائیو کہ اگر مضارع آ جائے اور وہ امر کے لیے ہو تو اس کے اندر تاکید آئے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب یہ آپ کے ذہن میں میرا خیال ہے مشکل بنائے گا. ٹھیک ہے، یہ امر ہے. وَتُجَاهِدُونَ، ابھی میں کروں گا، میں ترجمہ اس کا مضارع میں ہی کروں گا. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ. پروفیسر صاحب دیکھیں آپ نا ذرا ڈسٹرشن ہو رہی. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. وہی الفاظ ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین، وہاں ہے انفسہم واموالہم، یہاں ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. یہ ہے جناب اللہ کی خاطر ان کو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر، جو کہ قتال آخری چیز ہے، اور نرمی سے کسی کو بات بتانا یہ اس کی ابتدا ہے، اس کے اندر خرچ کرنا ہے. تو میں ابھی ترجمہ کر رہا ہوں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو کرو. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، اللہ بتا رہا ہے، اللہ، عام آدمی نہیں بتا رہا. ذالکم خیر لکم، یہ اب اللہ میں نے کہا تھا ذالکم، ذالکا لکم ہوتا ہے عموماً، لا لکم دوبارہ آ رہا ہے، تو یہ ترجمہ کریں گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں مضارع میں. تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تو تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. جی دونوں ترجمے ہیں. پہلا ترجمہ تاکید کے لیے، دوسرا ترجمہ مضارع کو مضارع کی صورت میں رہنے کے لیے. کون سا کرنا چاہیں گے؟ پہلے والا. لاتے ہو پہلے والا. جی پہلے والا بالکل. تو کریں تؤمنون باللہ ورسولہ. تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. ہاں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُجَاهِدُونَ، اور تم جہاد کرو. تم جہاد اور کرو تم جہاد کرو. فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ، اللہ کے راستے میں. بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے اپنے مالوں مالوں کے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ. وَأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں اپنے جانوں کے ساتھ، اور اپنی جانوں کے اپنے ساتھ. نفسوں کے ساتھ. جی ٹھیک ہے، اپنے نفسوں کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ مال سب سے اچھا خرچ وہ ہوگا جو اللہ تعالی کی راہ کے اندر، جہاد کے اندر خرچ ہوگا. یہ زندگی سب سے اچھی خرچ ہوگی. یہ پیسے ہیں آپ کے جو سانس لے رہے ہیں نا، سانس ہو رہا ہے جی، یہ جو سانس ہے اس کی قیمت بتائیں، بتائیں مجھے قیمت. جنت اور اللہ کی رضا. اللہ کی رضا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا قیمت ہے، بالکل ٹھیک. دنیا کے اندر کوئی قیمت نہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کی رضا کے لیے یہ سانس چلی جائے تو بھائیو یہ قیمت ہے جو اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے.
اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جی؟ اوپر کریں ذرا جی. یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، معاف نہیں کہنا، بخش دے گا جی. یغفر بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ اور تمہیں داخل کرے گا جنات ایسی جنتوں میں تجری بہ رہی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، ان کے نیچے سے نہریں. انہارو تھا تو لہذا تجری آیا، یہ سہیب بیٹے کے لیے ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا جنت. ایسا آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، مساکن سکن کی جمع مساکن، مسکن کی جمع مساکن ہے. مسکن کس کو کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ. رہنے کی جگہ. تو مساکن رہنے کی جگہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور رہنے کی پاک جگہیں، اور رہنے کی پاک جگہیں فی جنات عدن، عدن کہتے ہیں ہمیشہ، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں وہ بھی دے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وہی والا جو جنت سے جنت کی آگ سے بچا لیا گیا، ساری جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. یہاں وہ مختصر آ رہا ہے جی. میرے ساتھ پڑھیں. اوپر والا ترجمہ کر لیا تھا ان کو تم تعلمون. اب کریں. یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا. بہت خوبصورت. میں سوچ رہا تھا کہ آپ کہیں گے وہ بخش دے گا، نہیں، وہ بریکٹ میں اللہ، وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ اور وہ اللہ تمہیں داخل کرے گا، اور وہ اللہ تمہیں داخل کرے گا جنات ایسی جنتوں میں ایسی جنتوں میں ایسی جنتوں میں جی تجری جن کے بہ رہی ہیں بہ رہی ہیں من تحتہا جن کے نیچے، ان کے جن کے نیچے سے نہیں، نیچے بہ رہی ہیں ان کے جن کے نیچے نیچے سے کیا بہ رہی ہیں؟ انہارو نہریں. نہریں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور رہنے کی پاک رہنے جگہ کی پاک جگہ. جی، اور رہنے کے لیے پاک جگہیں. اور وہ پاک جگہ بھی کہاں ہیں؟ فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت. ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں. دوسرا مطلب دونوں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ وہ جنتیں ہمیشہ قائم رہیں گی. دنیا کے اندر ختم ہو جاتی ہے، وہ کل من علیہا فان، ایسا ہے نا، لیکن وہاں یہ جنتیں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، ہمیشہ پاکیزہ رہنے والی جگہیں بھی ہوں گی. ذالکا یہ ذالکا یہ الفوز العظیم، ال کے ساتھ آ رہا ہے بہت بڑی خاص. کامیابی ہے. بہت بڑی یہی کہیں زیادہ آپ یہ نہ کریں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک کا ترجمہ ال کی وجہ سے اور العظیم کی وجہ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں تک کیا اس لیے کہ وقت کم ہے اور ہم ذرا ریویژن کر لیتے ہیں. تو ویسے تو ایک آیت تھی، باقی وہ کل انشاءاللہ کر لیں گے. جی پروفیسر صاحب ہمارا پہلا ترجمہ کریں گے اور پھر ڈاکٹر عابد صاحب وہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ جو وقت باقی بچا وہ ڈاکٹر داؤد بھائی ساری کا کریں گے. جی پہلی آیت. یا ایھا پروفیسر صاحب. الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یا اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو،
حل ادلکم کیا میں تمہیں بتاؤں علی تجارت ایسی تجارت کے بارے میں تم جی کم جو تمہیں نجات دے گی من عذاب علیم انتہائی دردناک عذاب سے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے۔ جی ڈاکٹر صاحب ذوالفقار بھائی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ٹھیک ہوگی بات۔ جی آپ نے مشتاق بھائی آپ کہہ رہے تھے کل میں کروں گا۔ جی سر، یغفر لکم ذنوبکم، 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 وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ اللہ تمہیں داخل کرے گا ایسی جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نہیں آپ کہیں گے جن کے نیچے کر لیں پھر آپ۔ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَاتً فِي جَنَّاتِ طیباتن طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور رہنے کی پاک جگہ ہمیشہ رہنے والی، نہیں پاک جگہیں، اور رہنے کی مساکن ہے نا۔ پاک جگہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں آگے چھوڑ رہا ہوں ارادتاً اس وجہ سے کہ باقی 13 اور 14 دو آیات ہیں، جی سر، جی دعا جی سر، تو پھر کیا کرنا ہے؟ لمبی آیتیں ہیں، میرے خیال ہے کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے اگلی صورت کا تعارف بھی کل ہی کریں گے۔ جی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ جی اپنے جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے یا ڈاکٹر سیاد صاحب سے پہلے کروا لوں؟ وقت کا خیال ٹھیک ہے ابھی اتنا ہی وقت ہے، اتنا ہی وقت ہے آپ کو، بس 3 منٹ ہے۔ جی جی سر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ ایسی تجارت بتا دوں، یہ کہہ لیں۔ ہاں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ومساکن طیبۃ، اور رہنے کی پاک جگہ، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی، بچا لے گی، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔